بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، دودھ کی نسبت دہی جلدی ہضم ہو جاتا ہے اور دہی آنکھوں کے انفیکشن سے بچاتا ہے۔ اگر مسوڑے درد کرتے ہوں یا خون آتا ہو تو کچی گوبھی کھاؤ، افاقہ ہوگا۔ سینے کی جلن کی پرابلم ہو تو کیلا کھا لیا کرو۔ دل کی بیماری کا مسئلہ تو پیاز کی چٹنی بنا کر کھا لیا کرو۔ نیم گرم پانی کے ساتھ ادویات استعمال کرو۔ ادویات جلدی اثر کرتی ہے۔ پاؤں کے تلووں پر تیل لگا کر سونے سے زندگی بھر بڑھاپا قریب نہیں آئے گا۔ مچھلی کھانے سے بدن کے دردوں میں قدرتی طور پر آرام مل جاتا ہے۔ دانتوں پر ٹھنڈا گرم لگتا تو نمک والے پانی سے غرارے کرو۔ جس عورت کی روزانہ تعریف کی جائے ایسی عورت ہمیشہ جوان رہتی ہے۔ آٹا بیٹھ کر گوندھیں، کھڑے ہو کر آٹا گوندھنے سے کمر کی تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ ہر ہفتے اپنے کنگھوں کی صفائی کر لیا کرو، بالوں کا گرنا کم ہو جائے گا۔ آلو بخارا چہرے کی خوبصورتی کے لیے بہت مفید ہے۔ بھنے ہوئے چنوں پر سورہ فلق اور سورۃ الناس 3 بار پڑھ کر دم کریں اور استعمال کریں۔ یہ ارکان کا شافی علاج ہے۔ ہر وقت درود شریف کا ورد کرتے رہنا ہر پریشانی سے نجات کا ذریعہ ہے۔ ناظرین، بارش کے موسم میں انسان باجرے کی روٹی کھا لے بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ نہانے کے بعد 1 گلاس پانی پی لیا کر دل کے امراض سے بچت رہے گی۔ ناظرین، سونے سے قبل آنکھوں کے نیچے لیموں کی چھال رگڑ لو، بینائی تیز ہو جائے گی۔ روزانہ اچھی طرح وضو کر لیا کرو، آپ کی عمر میں اضافہ ہوگا۔ نیم گرم دودھ میں روغن بادام شامل کر کے پینے سے کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، چہرے پر جھریاں آ جائیں تو چہرے کو لہسن والے پانی سے دھو لیا کر چہرے کی جھریاں کم ہو جائیں گی۔ نہاتے وقت پیشاب آ جائے تو جان لو کہ مثانہ کمزور ہونے کی علامت ہے۔ شیمپو والے پانی سے گھر کا فرش دھونے سے فرش بہترین چمک جاتا ہے۔ بال لمبے، گھنے اور کالے کرنے کے لیے 1 پاؤ ناریل کا تیل، مٹھی بھر مہندی کے پتے ڈال کر اسے ابال لو اور روزانہ سر پر لگاؤ۔ اس سے بال گھنے، لمبے اور خوبصورت ہو جائیں گے۔ ناظرین، سفید آٹا استعمال کرنے سے معدے کے مسائل میں اضافہ ہوتا ہے۔ اونٹنی کا دودھ بھوک کی کمی کو دور کرتا ہے۔ 3 علامتیں اگر آپ میں پائی جائیں تو آپ کو زیادہ پانی کی ضرورت ہے۔ اگر منہ سے زیادہ بدبو آتی ہو، سر میں زیادہ درد رہتا ہو یا آپ کے پیشاب کا رنگ پیلا ہو۔ ناظرین، عورتوں کے پیٹ پر بچہ پیدا ہونے کے بعد نشان پڑ جائے تو نشانوں پر زیتون کے تیل کی مالش کرنی چاہیے۔ تکیے کے بغیر سونے سے کمر مضبوط ہوتی ہے۔ اگر نمونیا ہو جائے تو انگور کے چند پتے چبانے سے آرام مل جاتا ہے۔ ناظرین، دعا کے وقت آنکھوں کا بھر آنا دعا کی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ وہ افراد جو پیشاب کرنے کے لیے بار بار اٹھتے ہیں ان کو اپنے شوگر کا ٹیسٹ کروانا چاہیے۔ ناظرین، دھوئیں میں کام کرنے والی عورتوں کی سکن بہت جلدی لٹک جاتی ہے۔ گرم دودھ پی لیا کرو، ہڈیاں کبھی کمزور نہ ہوں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بڑھاپا آ جانے کی صورت میں بھی طاقت میں کمی نہ ہو
تو مٹی کے برتن استعمال کیا کرو۔ جن لوگوں کو بھوک نہ لگتی ہو وہ کھانے کے بعد ایک امرود کھا لیا کریں۔ ناظرین، منہ کی بدبو کی سب سے بڑی وجہ قبض ہونا ہے اور دانت صاف نہ ہونا ہے۔ چاول کھا کر پانی پینے سے جوڑوں میں درد کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ دھنیا کی خوشبو سونگھنے سے نیند جلدی آ جاتی ہے۔ اخروٹ کھانے والے انسان کو سانس کی کبھی کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ ناظرین، چینی اور بادام ایک ساتھ رکھ دینے سے بادام کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ جس گھر میں زیادہ مصیبتیں آنے لگیں اس گھر میں بکری لے آئیں۔ اگر دروازے اور کھڑکیوں کے سوراخوں کے اندر لیموں کا رس نچوڑ دیں تو چیونٹیاں بھاگ جائیں گی۔ ناظرین، بانجھ پن کی بیماری کے اندر بند گوبھی اور بھنڈی کا استعمال بے حد فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ جامن کا شربت بچوں کو پلا دینے سے بچے بستر پر پیشاب کرنا چھوڑ دیں گے۔ کالی مرچ پیس کر صحن میں ڈال دینے سے کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ نہانے کے بعد ایک گلاس پانی پینے سے ہائی بلڈ پریشر کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، گلاب کے پھول کی پتیاں چبانے سے دانت صاف اور چمکدار ہو جاتے ہیں۔ سونف یادداشت کو بہتر بناتی ہے اور افسردگی کو دور کرتی ہے۔ روزانہ صبح کے وقت گھر کی صفائی کرنے سے رزق میں برکت ہو جاتی ہے۔ کمزور بچوں کے لیے بکری کا دودھ بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ ناظرین، آہستہ آہستہ کھا لیا کر پیٹ کی تمام بیماریوں سے نجات مل جائے گی۔ زیادہ کھا لینے کی صورت میں بھاری پن محسوس ہو تو پودینے کے پتے چبا لیں۔ صبح کے وقت جلدی آنکھ کا کھل جانا اللہ کریم کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ املی کا شربت پینے سے موٹاپا ختم ہو جاتا ہے۔ کم وقت کے اندر زیادہ موٹاپا ختم کرنے کے لیے املی کا شربت پیو اور روزانہ ورزش جاری رکھیں۔ پانی پی کر فوری سو جانے سے آپ کے دماغ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ناظرین، بکری کے دودھ میں ایک کھجور بھگو کر کھانے سے جلد ٹائٹ رہتی ہے۔ اگر سانس کی تکلیف کا مسئلہ ہو تو ہری مرچ کھا لیں، آرام مل جائے گا۔ چاول کھا کر فوری دودھ پینے سے کالی کھانسی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، ناخن کاٹ کر گھر میں پھینک دینے سے رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ زیادہ پالک کھانے سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے۔ واش روم جانے سے قبل کلونجی کے 2 دانے کھانے سے قبض کی پرابلم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، دہی دماغ کے لیے نہایت فائدہ مند ہے۔ دہی کھانے سے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، 5 منٹ صبح کے وقت پیدل چل لینے سے بلڈ پریشر میں کمی آتی ہے۔ جلدی جلدی کھانا کھانے والے لوگوں کو السر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ جو کھانے کے فوراً بعد سو جاتے ہیں ان کے کان جلدی بہرے ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، ٹھنڈے پانی کے زیادہ استعمال سے پیٹ باہر نکل آتا ہے اور چربی بڑھتی ہے۔ پلاسٹک کے گلاس میں پانی پینے سے بال گرنے لگتے ہیں۔ نیم کے پتوں کا رس چہرے پر لیپ کرنے سے چہرے کے دانے ختم ہو جائیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں رات کو 1 کپ پانی میں 2 چھوٹی الائچی، تھوڑی سی سونف، دار چینی کا ٹکڑا اور پودینے کی پتیاں ڈال کر قہوہ بنائیں اور پینے کی روٹین بنا لیں۔ چہرے کی رونق واپس آ جائے گی۔ پیٹ چند دن میں نارمل ہو جائے گا۔
ناظرین، جب تمہیں کسی پر زیادہ غصہ آئے تو فوری کسی ایسے انسان کا تصور ذہن میں لے آئیں جس سے تم کو محبت ہو۔ تیزابیت کے شکار ہو تو گڑ اور اجوائن کو مکس کر کے استعمال کر لیں۔ آلو بخارا کھانے سے قبض دور ہوتی ہے۔ ناظرین، آپ کا معدہ تب کمزور ہوتا ہے جب آپ صبح کا ناشتہ وقت پر نہیں کریں گے۔ مولی رات کے وقت نہیں کھانی چاہیے، اس سے ہضم نہیں ہوتی۔ دل کی گھبراہٹ دور کرنے کے لیے ٹماٹر بے حد فائدہ مند رہتا ہے۔ ناظرین، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے بدن پر موٹاپا نہ آئے، ہلکا پھلکا رہے اور بدن پر زیادہ گوشت نہ چڑھے، اس کو چاہیے کہ اب کا رات کا کھانا کم کر دے۔ کالی مرچ روزانہ استعمال کرنے سے بدن کے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، کمزور ہاضمے والے لوگوں کے لیے کیلا بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ اگر وزن زیادہ بڑھ رہا ہے تو گرم دودھ میں ہلدی ملا کر پی جائیں۔ پیاز کو کوٹ کر سونگھنے سے سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ چائنا ربڑ والا جوتا پہننے سے آپ کی نظر کمزور ہوگی اور قد بڑھنے میں بھی مسئلہ ہوگا۔ رات کا کھانا نہ کھانے سے بڑھاپا آتا ہے۔ ورزش کرنے کے فوراً بعد غسل کرنے سے چہرے پر جھریاں پڑ جائیں گی۔ ناظرین، ایک سیب چہرے کی تازگی اور خوبصورتی کے لیے بہت مفید ہے۔ وہ لوگ جو خود غرض ہوتے ہیں وہ کبھی اچھے دوست نہیں ہوتے، اور جو لوگ اپنے خلوص کی قسمیں کھاتے ہیں ان پر اعتماد نہ کریں۔ ناظرین، فرش پر اگر روغن کے دھبے پڑ جائیں تو مٹی کے تیل سے صاف کریں، نشان دور ہو جائیں گے۔ ککڑی پیاس کو بجھاتی ہے اور معدے کو تسکین دیتی ہے۔ مثانے اور گردے کی پتھری کو توڑ دیتی ہے۔ ناظرین، اگر ہچکی نہ جاتی ہو تو مسواک کا لعاب کچھ دیر منہ میں پھیرتے رہیں۔ لیموں کا رس اگر سبزیاں ابالنے والے پانی میں ڈال دیے جائیں تو سبزیوں کی رنگت برقرار رہے گی۔ چلتے وقت پاؤں پورا اٹھا کر رکھو، گھسیٹ کر مت چلو، اس سے جوتا بھی جلدی خراب ہو جاتا ہے اور برا بھی معلوم ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر کوئی نمک یا کوئی اور چیز کھانے پینے کی مانگے تو برتن میں لاؤ، ہاتھ پر رکھ کر مت لاؤ۔ نمک کھانے میں کم ڈالا کرو، کیونکہ کم کا تو علاج ہو سکتا ہے، لیکن اگر زیادہ ہو جائے تو اس کا علاج ہی نہیں۔ بچوں کو ہنسی میں مت اچھالیں اور کسی کھڑکی وغیرہ میں مت لٹکائیں۔ اللہ نہ کرے کبھی ایسا نہ ہو کہ ہاتھ سے چھوٹ جائے۔ ناظرین، جوتا ہمیشہ جھاڑ کر پہنو، شاید اس کے اندر کوئی موذی جانور بیٹھا ہو۔ اسی طرح بستر اور کپڑے بھی جھاڑ کر استعمال کرو۔ اگر کسی سے ملنے جاؤ تو وہاں اتنا مت بیٹھو یا اس سے اتنی دیر باتیں مت کرو کہ وہ تنگ ہو جائے اور اس کے کسی کام میں حرج ہونے لگے۔ ناظرین، ناخن کاٹنے کے بعد اس پر تیل ملنے سے نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی، دماغ مضبوط رہے گا، بدن میں ریشہ نہیں ہوگا، یادداشت بہترین رہے گی۔ سرسوں کے تیل کو پیٹ پر مسل کر اوپر سے گرم کپڑا باندھ دینے سے پیٹ کی چربی چند دن میں کم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، خارش والی جگہ پر کپڑوں والا نیل لگا دینے سے خارش ختم ہو جائے گی۔ لوبیا کھانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر نظر کمزور ہو رہی ہے تو کاجو اور پستہ کھایا کرو۔ مرغی کے پنجوں کی یخنی پینے سے
पट्टे मजबूत और जोड़ लोहे जैसे मजबूत हो जाते हैं। घुटनों का शदीद दर्द हमेशा के लिए ख़त्म। घुटनों का मर्ज तब पैदा होता है जब इनमें लेसदार मादा ख़त्म हो जाता है। यह टोटका लेसदार मादा पैदा करने में बहुत मुफीद है। 1 पाव मुसब्बर, 1 बोतल सिरका अंगूरी लें। मुसब्बर को बहुत बारीक पीस कर सिरके में इतना डाल दें कि लेस बन जाए। इसको घुटनों के चारों तरफ लगा दें। जब यह खुश्क हो जाए तो इसके ऊपर 1 मरतबा और लगा दें। इसी तरह 3 दिन तक लगाते रहें। रात सोते वक्त घुटनों पर गर्म कपड़ा या कोई पट्टी बांध लें। इंशाअल्लाह घुटनों का लेसदार मादा पैदा हो जाएगा। नाज़रीन, कान का बहना, सरसों के तेल में कीकर के फूल जलाकर छान लें। 2 से 3 कतरे सुबह शाम टपकाएं। कान का दर्द और पी पाना बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। गैस और तेजाबियत से बचाव के लिए मसालेदार और रोगनी खाने, बेकरी आइटम और सॉफ्ट ड्रिंक से परहेज़ करें। नाज़रीन, केले के छिलके पर चीनी का पाउडर छिड़क कर इसे चेहरे पर लगाएं। गहराई से जिल्द साफ हो जाएगी, रंगत निखरेगी और धब्बे दूर होंगे। अगर शाम 4 बजे 1 मुट्ठी चने रोज़ाना इस्तेमाल करें तो कोलेस्ट्रॉल कम करने के साथ वज़न में बगैर किसी नुकसान के नुमाया कमी कर सकते हैं। वज़न कम करने के साथ साथ इससे होने वाली कमज़ोरी से भी बच सकते हैं, यानी कि जिस्मानी क़ुव्वत बढ़ाते हैं लेकिन वज़न नहीं। नाज़रीन, हबस और गर्मी के मौसम में पुदीने के पत्तों से भांप लें, जो चेहरे के फालतू ऑयल को ख़त्म करके चेहरे के दानों को ख़त्म कर देता है।